میرے نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم درود و سلام فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرمین اور مسجد حاضہ اور ادارہ حاضہ کے سربراہ حضرت علامہ مولانا حافظ حامد رضا میروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی ساری جو ٹیم ہے، ساتھی ہے، اور جتنے خوش نصیب ہر جمعرات کو یہاں درود و سلام کے لیے، ایک عظیم مشن کے لیے، عظیم کام کے لیے اجتماعی طور پر آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، درود و سلام ایک ایسا مقبول وظیفہ ہے، ایک ایسا مقبول عمل ہے کہ جس کے اندر کوئی رد نہیں ہے، جس کی قبولیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیۃ ورفعت له 10 درجات۔ سبحان اللہ۔ اور میں جو ایک مرتبہ بھی محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، ایک مرتبہ درود و سلام کی برکت سے ہوگی کہ رب تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے، سبحان اللہ۔ اس کے 10 گناہوں کو محو معاف فرمائے اور اس کے 10 درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہو، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ سن لو کہ وہ کیا طریقہ ہے، فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معمول ہے میں آپ پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، وظائف بھی پڑھتا ہوں، درود و سلام بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کتنا درود و سلام، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ الصَّلَاةِ یا رسول اللہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تمہاری مرضی ہے، جتنا تم چاہو، جتنا تم پڑھنا چاہو۔ عرض کیا رسول اللہ اگر میں ایک حصہ درود و سلام کے لیے متعین کروں؟ حضور نے فرمایا کہ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں تمہیں متعین نہیں کرتا ہوں، باؤنڈ نہیں کرتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، تمہیں آپشن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ جتنا زیادہ پڑھو گے تمہارے ہی لیے سبحان اللہ۔ عرض کیا رسول اللہ میں آدھا وقت اگر درود و سلام کے لیے متعین کر دوں؟ حضور نے پھر وہی فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ عرض کیا رسول اللہ اگر میں 3 حصے درود و سلام کے لیے متعین کر دوں؟ آخر کے اندر صحابی رسول عرض کرتے ہیں مشکوٰۃ کی مستند حدیث پاک، مشکوٰۃ وہ کتاب ہے جو ہمارے نصاب کے اندر بلکہ دوسروں کے نصاب کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، ایک مسلمہ حدیث پاک کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے اندر۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ایسا کر لوں کہ میں کل وقت درود و سلام ہی پڑھتا رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا، فرمایا کہ تمہارے غموں کا مداوع بھی بن جائے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ حضرات گرامی، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اور درود و سلام فاؤنڈیشن علامہ صاحب کی قیادت کے اندر آپ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے، اس کو اجتماعی طور پر کیا جا رہا ہے۔ ہر شخص، ہر بہنیں بھی سن رہی ہیں ہماری، خواتین بھی سن رہی ہیں، سب اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب انسان کوئی کام اجتماعی طور پر کرتا ہے تو ترغیب ملتی ہے، اس ترغیب کے ذریعے اس کام کو کرتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں ہمارے ہاں مسجد اقصی محمد علی سوسائٹی میں جیسے جمعے کے دن نماز ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد منزل در منزل در منزل در منزل بیسمنٹ سارے، سب سے پہلا جو ہم کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کام، لوگوں سے میں کہتا ہوں
کہ یار دعا تم مانگو نہ مانگو، حضور پر درود پڑے بغیر نہ جانا، درود پڑے بغیر مت جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، دوسری روایت مولا کائنات سے بھی ہے، دونوں بزرگوں نے یہی فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشکات کے اندر فرمایا کہ دعائیں ہماری قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی ان تصلی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا تم دعا کرتے رہو، وظیفے پڑھتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، فرمایا یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آسمان و زمین کے درمیان معلق و موقوف رہتی ہیں۔ فرمایا کیسے قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا جب درود و سلام پڑھا جائے۔ دعاؤں کی قبولیت، غموں کا مداوع، گناہوں کا کفارہ، اللہ اکبر۔ اور دعا کا طریقہ بھی یہ ہے۔ ایک شخص مسجد کے اندر آیا، مشکات کے حدیث پاک ہے، آ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بہت جلدی کر دی دعا کرنے کے اندر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا کا طریقہ چاہیے۔ ہمارے جیسے کوئی سمجھدار ہوتے کہتے جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کسی کو بولے نا کہ بھائی یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہو، یہ دعا کیسے کر رہے ہو، یہ کام، اور مولوی صاحب اللہ قبول کرنے والا، بس ٹھیک ہے ہم جیسے کر رہے ہیں کرنے دیں۔ نہیں نہیں، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے، حج کرنے کا ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ ہے، روزے کے اسلوب ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ دعا کا بھی اسلوب ہے کہ دعا کیسی کی جائے، دعا کے آداب کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تعلیم فرمائیے، مجھے بتائیے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا بھی کیا شان ہے، اور کیا صحابہ کرام کا، ان کے صدقے میں اللہ نے دین ہمیں عطا فرمایا، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ 11 سپٹمبر کو گزشتہ سال حضور مفتی اعظم پاکستان کی سربراہی کے اندر عالیان کراچی نے کیا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، کراچی والوں نے بحمداللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیا کہ پہلے بھی یہ شہر غلامان مصطفیٰ کا تھا، آج بھی یہ شہر غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ آج تو صحابی رسول نے پوچھا، صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد آرام سے بیٹھو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ دعا کا طریقہ حضور نے تعلیم فرمایا۔ فرمایا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجو، فرمایا اس کے بعد جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، درود و سلام کا صدقہ ہے، دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں میدان معاشر کے اندر۔ اور کیا پیاری بات فرمائی، سفر کا مہینہ ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا پیاری بات فرمائی۔ فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا، دنیا کے اندر آئے اس وقت بھی امت کو یاد کیا، تہجد کے اندر زندگی بھر یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تب بھی یاد کیا۔ فرمایا کہ امتی کو کیا ہو گیا، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی اپنے مزار اقدس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مشکات شریف کے حدیث پاک حضور نے فرمایا اردت علی اعمال امتی، فرمایا امت کے اعمال میری بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور کمی دیکھتے ہیں تو آج بھی دعائے استغفار اپنے امتیوں کے لیے کر رہے ہیں، آج بھی مغفرت۔ یار جنہوں نے کبھی ہمیں فراموش نہ کیا، اور میدان معاشر کے اندر تو بات ہی ان کی ہوگی، میدان معاشر کے اندر تو سب کچھ ان کا ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میدان معاشر کے اندر تو ان کی شان محبوبی دکھانے جانے والی ہے۔ فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ تو یہ سب سے بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں آپ، درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حضرات گرامی یاد رکھیے گا
کہ یہ درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے. آپ دیکھیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی قل ان صلاتی، اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ التحیات، لیکن فرمایا کہ ابھی تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی، ابھی تک تمہاری نماز کی تکمیل نہیں، تمہارا یہ سارا پڑا ہوا قبول نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہو السلام علیک ایھا النبی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو بعد میں، التحیات کا جو جز ہے، حصہ ہے، وہ ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. فرمایا جب تک سلام نہیں پڑھو گے اس وقت تک نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی، میں موضوع کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ حضور اے لوکاں دا جھگڑا پی گیا ہے، لوگ لڑ رہے نے، جھگڑا ہو رہا ہے، کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اقبال کہتے ہیں نہ میں ملا ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ زاہد ہوں، لیکن یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی تم لوگ یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہو، کس بات پہ لڑ رہے ہو کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے. کچھ لوگوں نے لکھا حضور کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا تم کیسی بات کرتے. اقبال نے سادی سی بات کی، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، میں اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو عقیدہ ہے، مصور پاکستان کہتے ہیں میرا جو نظریہ ہے، میرا جو عقیدہ ہے میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں. تم کہتے ہو کہ نماز میں خیال آنے سے حضور کا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ نماز کون سی نماز ہے جس میں حضور کا خیال نہ ہو. جب تم یہ کہو گے السلام علیک ایھا النبی، اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ تم حکایتاً نہیں، معراج کے حکایتاً نہیں، بلکہ انشاءً کہو گے کہ میں حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہوں. اللہ اکبر. اقبال کہتے تم کس بات پر لڑ رہے ہو؟ وہ کہتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا شوق، حضور کی محبت، حضور کا پیار نہ ہو تو نہ وہ سجدہ ہے نہ وہ نماز ہے. سجدہ انسان کو اللہ کا مقرب بناتا ہے، لیکن جس سجدے کے اندر محبت رسول نہ ہو، تعظیم رسول نہ ہو، شوق رسول نہ ہو، فرمایا وہ سجدہ تقرب کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ سجدہ حجاب بن جاتا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب. فرمایا ان سجدوں کو اگر قبول کرنا چاہتے ہو، ان تسبیحوں کو اگر قبول کرنا چاہتے ہو، ان دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہو، ان طوافوں کو قبول کرنا چاہتے ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تو بڑا مبارک ہے، لیکن سن میں تجھے کبھی نہ چومتا، ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ، اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر بھی تجھے کبھی نہ چومتا. یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ یہ سبق سیدنا عمر فاروق نے پڑھایا ہے، یہ سبق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، یہ سبق سیدنا عثمان غنی نے پڑھایا ہے. سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ عثمان خانہ کعبہ موجود ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، کیجئے طواف کیجئے، آپ کو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، طواف کرنے کے لیے میں مدینے سے حضور کے ساتھ احرام پہن کے نکلا ہوں، بڑے سال ہو گئے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، میرا دل مچل رہا ہے، لیکن فرمایا طواف کروں گا تو انہی کے ساتھ کروں گا. یہ سبق دے دیا صحابہ کرام نے کہ ہمارے طواف بھی کبھی قبول ہوں گے، ہماری نمازیں بھی تبھی قبول ہوں گے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو کہ سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. فرمایا انہوں نے جان کو بار دیا، انہوں نے نماز کو بار دیا، انہوں نے طواف کو بار دیا، یہ حجر اسود سے کہہ دیں تو کچھ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام سبق دے گئے. یہ عشق و محبت کا سبق یہ ہماری بات نہیں، یہ انہوں نے بتا دیا کہ تمہارا سب کچھ قبول ہوگا تو حضور کے صدقے میں قبول ہوگا. درود پاک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا سلسلہ
تمہارا سلسلہ غیر متصل نہیں ہے بلکہ متصل ہے جو مولا کائنات تک جا کر ملتا ہے، جو سیدنا عثمان غنی سے جا کر ملتا ہے، جو سیدنا عمر فاروق تک جا کر ملتا ہے، جو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق جو نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، حضور تشریف لے آئے، نماز کو چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا انم کس مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، پیچھے ہٹ گئے، بخاری کی حدیث پاک ہے۔ بعد میں حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کیا؟ عرض کی رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول خدا موجود ہوں اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے؟ فرمایا یہ نمازیں بھی آپ کے صدقے میں اللہ قبول منظور فرمائے۔ درود و سلام والو تمہیں مبارک ہو، تمہارا سلسلہ افضل البشری بعد الانبیاء تک جا کر ملتا ہے، تمہاری محبت کا یہ سبق وہاں تک ملتا ہے، تمہاری تعظیم کا یہ عقیدہ وہاں تک ملتا ہے، تمہارا نظریہ وہاں تک ملتا ہے۔ 2021 کے اندر اس فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں، ہر طرف سے فتنے اور فساد ہیں، تمہیں مبارک ہو کہ یہاں تمہیں وہ سبق اور وہ درس دیا جاتا ہے جو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے درس دیا۔ آواز بلند درود و سلام، اللہم صلی علی اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اس کے سر پر رکھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بنا کر خدا نے دنیا کے اندر بھیجا۔ پھر انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے رسول عظام آئے، وہ سب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دیتے رہے اور اپنی امتوں کو وہی سبق پڑھاتے رہے جو عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے انبیاء کرام سے عہد اور میثاق اور وعدہ لیا تھا۔ میں صرف اشارہ دوں گا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام سے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دی جائے، نبوت و رسالت دی جائے، تم دنیا کے اندر جاؤ اور پھر تمہارے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول مکرم آ جائیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں۔ اچھا، دنیا کا بڑا عجیب و غریب قسم کا قاعدہ ہے، ایک مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کا رد کرنا اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ ایک مقرر تقریر کرنے کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے جتنی تقریریں ہوئی ہوتی ہیں اس کو لگتا ہے کہ جب تک میں ان سب کا رد نہیں کروں گا تو فقیر کی ذات بابرکات کو کوئی مانے گا نہیں، اس لیے وہ اپنے اوپر لازم و ضروری سمجھتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے سب کا رد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے پہلے فرمایا میرا رسول ایسا رسول ہوگا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کے، تمہاری رسالت کا۔ حضور علیہ السلام کسی کی تکذیب کرنے نہیں آئے بلکہ سب کی تصدیق کرنے کے لیے آئے۔
میرا نبی ایسا نبی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب وہ رسول مکرم آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید، ضرور بضرور تم نے کیا کرنا ہے؟ نبیوں سے یہ وعدہ، قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا پاکیزہ کلام۔ میں 20 سال کی عمر میں جامعہ نظامیہ رضویہ جب پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس حقانی صاحب نے مجھے بھیجا، حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں نے حفظ کیا ہے، ان کے پاس جب بھیجا تو بچپن سے انہوں نے مجھے ایک بات کہی۔ ابھی میں درجہ اولا میزان پڑھ رہا ہوں، منشعب پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے میزان، منشعب، صرف صغیر، صرف کبیر، ناوبیر حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے پڑھا۔ سبحان اللہ، کراچی سے جانے والا پہلا میں شخص تھا جو جامعہ نظامیہ گیا، اس کے بعد ہمارے بہت سارے ساتھی پیچھے آتے گئے آتے گئے۔ اصل بات شرف صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا کبھی بھی تم نے تبلیغ کی، ابھی درجہ اولا ہے ہمارا، پورا پڑھنا ہے، 8 سال پڑھنے۔ فرمایا بیٹا جب بھی دین کی بات کرو گے، تبلیغ کی بات کرو گے تو بات قرآن کی کرنا اور بات رسول اللہ کی حدیث کی، ادھر ادھر کی نہ بات کر۔ یہ بتا کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی مبارک حدیث کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے حضرت کے ساتھی ہمارے دانش بھائی موجود ہیں محمد علی سوسائٹی میں، ہمارے ہاں جمعے کا آغاز ہوتا ہے، کم سے کم 400-300 آدمی آغاز سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ہمارا کمال نہیں، یہ سب برکت ہے قرآن و حدیث کی، اور یہ سب برکت ان اساتذہ کی ہے جنہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کا سبق دیا۔ وہ بھی ہمیں بھی پکی روٹی پڑھاتے رہتے، وہ بھی ہمیں بھی شعر و شاعری کی دنیا کے اندر خالی لگا کے رکھتے، ہم نے بھی وہی پڑھنا تھا۔ انہوں نے قرآن کا، اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ایک فیشن چل پڑا ہے، ہمارے یہاں وہ ایک بمبئی کا ڈاکٹر جو ہے ورس نمبر اینڈ چیپٹر نمبر، ورس نمبر 21 اینڈ چیپٹر نمبر 21، ہوئی بڑا محقق ہے، ورس نمبر بتاتا ہے، نمبر بتاتا ہے، بھائی نمبر ہے اس کو بتا۔ ارے خدا کے بندو، ہماری قوم چونکہ 100 سال ہم انگریزوں کے غلام رہے نا، تو وہ ذہنی اور فکری طور پر غلامی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، ہم اس کو بڑا محقق سمجھتے ہیں جو ورس نمبر اور چیپٹر نمبر۔ ارے خدا کے بندو، ورس نمبر کو چھوڑو، چیپٹر نمبر کو چھوڑو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب انور پر مبارک کلمات نازل فرمائے وہ پڑھ کے دکھاؤ۔ اچھا اس کو پڑھنے وڑھنے نہیں آتے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کے مبارک، اسی لیے ورس نمبر چیپٹر نمبر گنتا رہتا ہے۔ اگر قرآن کے کبھی پڑھ بھی لے تو لگتا ہے کہ وہ گراوے سے مائیاں نہیں ہوتی، مائیاں پرانا نہیں ہو، اس سے بھی بدتر پڑھ رہا ہوتا ہے، مائیوں سے جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ورس نمبر چیپٹر نمبر نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی جن کے دل بدل گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض، قرآن کے مبارک الفاظ، ساری برکت اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے، رسول اللہ کی حدیث کے اندر رکھی ہے۔ ہمارے محراب و منبر سے آپ قرآن و حدیث سنیں گے، ادھر ادھر کی بات نہیں سنیں گے، رب کائنات کا کلام میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا تم نے کیا بننا ہے؟ جب تمہیں نبوت و رسالت عطا کی جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر وہ رسول مکرم آ جائیں، تم نے ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، رب کائنات فرماتے ہیں کیا تم نے عہد لے لیا، اس وعدے کو پکڑ لیا؟ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ پڑھتے ہوئے میں ڈرتا ہوں، اللہ اکبر، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو اس عہد سے، اس وعدے سے خدا نخواستہ پھر گیا، فرمایا بہت بڑے فاسقوں میں سے ہوگا۔ رب کائنات یہ انبیاء سے عہد لے رہا ہے، ہر نبی اپنی امت کو یہ کہتا رہا کہ وہ رسول مکرم آنے والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، ان کو جو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ اعزاز اور یہ آنر اور یہ ٹائٹل رب کائنات نے خود ان کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے خلیل، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ربنا ارینا ربنا 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 ربنا، آخری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے خدایا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد تیری بارگاہ کے اندر تیرے بندے التجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ امین کہہ رہے ہیں،
خدایا وہ جو رسول مکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اے میرے مالک و مولا تو کرم فرما دے کہ ان کو ہماری ذریت و اولاد کے اندر مبعوث فرما۔ سبحان اللہ۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ ان کو اولاد اسحاق اور اولاد یعقوب اور انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ اولاد اسماعیل، آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد سے آئے، اس لیے کہ بابا جی جب دعا کر رہے تھے تو آمین حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی ذریت میں سے، ان کی ذریت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین گھروں کے اندر، بہترین قبیلے کے اندر، بہترین خاندان کے اندر پیدا کیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمام آدمیت کے اندر فرمایا کہ اولاد بنو اسماعیل کو چن لیا، بنو اسماعیل میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے ہاشم کو چن لیا، اور فرمایا ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو پیدا فرمایا۔ فرمایا بہترین گھروں اور بہترین قبیلوں سے گزرتا ہوا، بہترین پشتوں اور بہترین رحموں سے گزرتا ہوا اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو ہر نبی بشارت دیتا رہا۔ آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم فرما دیا۔ فرمایا ہر کہتے رہے کہ وہ آنے والے آنے والے، آپ نے فرمایا آنے والے نہیں، وہ آ چکے ہیں ہم۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد آگے بس۔ فرمایا میرے بعد وہ تشریف لے آئے۔ فرمایا اسمہ احمد، جن کا نام اسم گرامی احمد ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام احمد بھی ہے، حضور کا نام محمد بھی ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور نے فرمایا ان لی اسماء، انا احمد، انا محمد، انا العاقب، انا الحاشر، انا الماحی۔ اللہ اکبر، یاد کر لو نوجوانوں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے۔ جب بیوی ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے نا تو ماں سے یہ نہ کہنا کہ ماں ہمیں کوئی لیلا خوبصورت قسم کی ڈھونڈ کے دے، ماں سے کہنا کہ ماں کوئی درود و سلام پڑھنے والی مجھے ڈھونڈ کے دے، کوئی نبی کے عاشق مجھے ڈھونڈ کے دے دے، اللہ اللہ کرنے والی مجھے ڈھونڈ کے دے دے۔ اس لیے کہ اللہ اللہ کرنے والی ہوگی، جب وہ اللہ اللہ کرنے والی ہوگی اور وہ درود و سلام پڑھ پڑھ کر کھانا کھلائے گی نا تو خدا کی قسم اس کھانے دی چاسی اور ہوگی۔ قبلہ میں ایک مرتبہ حضور امیر المجاہدین کے گھر پر گیا، استاد تھے ہمارے، بعد میں ہمارا یارانہ دوستانہ بھی بہت زیادہ تھا، بڑا محبت پیار کا۔ بعد میں ہمارے یہاں کے ساتھیوں کے اللہ مہربانی فرمائے، انہوں نے جو کچھ کیا، پہلے کی بات ہے۔ میں گھر پہ گیا حضرت کے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کے گھر پر بالکل سادہ سا کھانا بنا ہوا تھا، بھنڈی بنی ہوئی تھی، سبزی بنی ہوئی تھی۔ حضرت نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر دسترخوان لگا دیا، ہم دونوں تھے، ہم کھانا کھانے لگے۔ کھانا میں نے کھایا تو اتنا لذیذ کھانا، اتنا مزیدار کھانا، میں پوچھ بیٹھا، میں کہ جناب کھانا بڑا مزیدار ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے، بھنڈی بنی ہوئی ہے سادی سی، کوئی مرغ مسلم نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ فرمان لگے جھلیا تینوں کی پتہ ہے، تو کی سمجھنے کہ کھانا ایویں بن کے آ گیا۔ فرمان لگے تیری امی جدوں بھی کھانا بنا دی ہے تے وضو کر کے کھانا بنا دی، اور فرمایا جدوں تک وہ کھانا بنا دی ہے تے اللہ تے ذکر کر دی رہندی ہے، نبی تے درود پڑھ دی رہندی ہے۔ فرمایا اے کھانے دیا لذتاں او لذتاں شامل، آپ سمجھے؟ یہ خود حضور امیر المجاہدین نے خود مجھے فرمایا، اور میں نے خود اس کھانے کی لذت کو محسوس کرنے کے بعد، آپ کو پتہ نا کہ مولوی لوگ زیادہ ان چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، لیکن اتنی زیادہ لذت تھی کہ محسوس کرنے کے بعد میں پوچھ بیٹھا کہ حضور اے لذتیں کتوں لے کے آئے ہو؟ فرمایا آؤ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ لذتیں کہاں سے آئی ہیں، اس کا مرکز و محور کیا ہے۔ وہ کہا نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محلے کی عورتوں نے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، کہ کیا بات ہے، بچے ہمارے بھی ہیں، تمہارا فرید بھی ہے، لیکن تمہارے فرید کو جب دیکھو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کیا کیا اس فرید کو تم نے؟ فرمایا میرے فرید کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا، لیکن اس کے اندر میری بہنیں توجہ کیجیے، فرمایا اس کے اندر میرا بھی حصہ شامل ہے۔ فرمایا میں نے اپنے فرید کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا،
میں نے اپنے فرید کو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے بغیر دودھ نہیں پلایا. جب بھی دودھ پلایا وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. جب بھی دودھ پلاتی تھی یا قرآن پڑھ رہی ہوتی یا اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی یا اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہی ہوتی. آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے یار, گھر میں برکت نہیں ہے, گھر میں رحمت. کہاں سے برکت آئی, کہاں سے رحمت آئے گی گھروں میں؟ یاد رکھیے گا کہ کثرت اور چیز ہوتی ہے, برکت اور چیز ہوتی ہے. یار کیا ہو گیا, پہلے میں 50,000 کماتا تھا, اب میں 1,00,000 روپے کماتا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کثرت کو کہ میری کوانٹٹی بڑھ گئی ہے. 50 سے لاکھ روپے کمانا شروع ہو گیا, 25,000 سے 50,000 کمانا شروع ہو گیا, 10 سے 20,000 کمانا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم بھاگ رہے ہیں کوانٹٹی کے پیچھے. کوانٹٹی سے کچھ نہیں ہوتا, کوالٹی اور برکت اور رحمت اللہ کی لے کر آؤ. اور وہ برکت ملتی ہے تو جہاں جس گھروں کے اندر تلاوت قرآن کی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرانی مائیاں جو ہے گھر کے اندر ایک چادر رکھی ہوتی, درود و سلام دانے رکھے ہوتے, سارے بچے بیٹھ جاؤ, بچے بیٹھو پہ درود پڑھو, درود پڑھو, اللہ کے نبی سے درود پڑھو. کئی گھر ایسے ہوتے تھے کہ ہر عشاء کے بعد جو ہے چادر بچھا کرتی تھی. آج موبائل ہیں سب کے ہاتھ میں, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, لگے ہوئے سارے لگے ہوئے. تبھی چھوڑتے ہیں کہ جب بیٹری بند ہو جاتی ہے. بھائی چارجر کدھر, چادر کدھر. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں موبائل یوز کر رہا تھا, اس آئی فون کے اندر یہ ٹائم بھی بتا دیتا ہے اتنے گھنٹے. بولے یار یوز کرتے 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 ایک دم موبائل بند ہونے لگا تو میں نے دیکھا تو 7 گھنٹے گزر چکے. پتہ ہی نہ اللہ کا ذکر, نہ تلاوت قرآن, نہ رحمت, نہ برکت. اس موبائل کے اندر ہماری بہنیں بھی گھسی ہوئی ہیں. آدھے گھر تباہ و برباد ہو گئے, زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں. دنیا جہان کی فحاشی اریانی. پہلے لوگ جناب ایک وقت کے اندر سینمے کے ٹکٹ لے کے جاتے تھے. کوئی محلے کے اندر بچہ کو سینمے دیکھنے والا کہتے تھے اے فلاں دا بچہ سینمے جاتا ہے, یہ سینمے کو جاتا تھا, چھپ چھپ کے جاتا تھا چادر شادر ڈال کے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ موویاں آئیں تو گلی کے کونے پہ لوگ چادروں کے اندر چھپا چھپا کے VCR لے کے آتے تھے کہ دیکھ نہ لے کہ محلے کے اندر VCR لے کے آ رہا ہے جی. اب جناب کون سا سینما اور کون سا VCR, کون سا مووی, ہر بندے کے پاس اپنا سینما ہے, اپنی مووی ہے, اپنا VCR ہے, اپنا کمرہ ہے, اپنا بیڈ روم ہے, اپنا ڈرائنگ روم ہے. جو مرضی آپ دیکھتے جاؤ. اپنی آخرت کو برباد کرو, اپنی دنیا کو برباد کرو, اپنے گھر کو برباد کرو, جو کچھ مرضی کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ گھروں میں اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے ہوں گی؟ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں, نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کو پاکیزہ عورتیں عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگ عورت کو چنتے ہیں کس بنیاد پر؟ حسن و جمال کی بنیاد پر, حسب نسب کی بنیاد پر, مالداری کی بنیاد پر, اور فرمایا دین کی بنیاد پر. اے میرے غلام, میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دین کو مقدم کر. اسلام حسن کے خلاف نہیں ہے, حسن بھی اللہ کی نعمت ہے, حسب نسب بھی اللہ کی نعمت ہے, مالداری بھی اللہ کا فضل ہے, لیکن فرمایا کہ اس کے پیچھے نہ بھاگنا. پریورٹی تمہاری کیا ہونی چاہیے, اولیت و فوقیت کیا ہونی چاہیے؟ حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین, فرمایا تم نے دین کو مقدم رکھنا ہے. درود و سلام کی محفل ہے. جن نوجوانوں کی, بچیوں کی, بچوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اللہ ان کو اچھی نسبتیں عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. لیکن اولاد جب ہو تو بچوں کے نام ایسا نہ ہو. یہ میں نے حدیث اسی لیے پڑھی, حضور نے فرمایا ان لی اسماء, انا محمد, انا احمد, انا العاقب, انا الماہی, انا حاشر. حضرت کو نام بتائیے, ٹی وی پہ فون کر رہے ہوتے, حضرت کو نام بتائیے, ہمیں ایک ایسا نام رکھنا ہے, ویری یونیک اینڈ نیو نیم. ارے واٹ از یونیک اینڈ نیو نیم؟ ہمیں کیا کرنا ہے یونیک کو؟ ہمیں وہ نام رکھنا ہے جس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, نسبتوں والا نام, برکتوں والا نام. حضور نے فرمایا میرے کئی نام ہیں, فرمایا میرا نام محمد بھی ہے, میرا نام احمد بھی ہے, میرا نام حاشر بھی ہے, میرا نام ماہی بھی ہے. الماہی یمحو الکفر, فرمایا ماہی محو سے بنا ہے. محو آیا, فرمایا ماہی آیا, اس نے کفر کو محو کر دیا, کفر کو مٹا دیا. اسی میں حضور نے فرمایا کہ انا العاقب, فرمایا میرا ایک نام عاقب بھی ہے. العاقب لیس بعدہ نبی, فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں.
انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ رسول خدا بن کر آئے، سب نبی آتے رہے، سب رسول آتے رہے، کرن بدلی رسولوں کی آتی رہی، اور چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج اسلام مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی، رسولوں کا نبیوں کا آنا مکمل ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بچوں درود و سلام کی محفل میں علامہ صاحب کے پاس آئے ہو، بتاؤ حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ خاتم النبیین۔ کیا بنا کر بھیجا؟ تو درود و سلام کی محفل میں آنے والوں تم اپنی زبانوں پر چڑھا لو کہ حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور خاتم النبیین بن کر آئے، خاتم مہر لگانے والے، نبوت و رسالت پر ہر چیز پر مہر لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک ہے مشکات کے اندر، حضور نے فرمایا کہ ایک بڑا خوبصورت، فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے خوبصورت قسم کا محل، قصر، خوبصورت محل ہے، اس کی ہر قسم کی فنیشنگ ہو گئی ہے، ہر تک کام اس کا تیار ہو گیا۔ فرمایا لوگ آ رہے ہیں، اس محل کو دیکھ رہے ہیں، یتعجبون النظار، دیکھنے والے بڑے متعجب ہو رہے ہیں کہ بڑا پیارا قسم کا قصر اور محل بنا ہے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی۔ سب لوگ بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، محل کی فنیشنگ بھی ہو گئی ہے، مکمل ہو گیا، تزئین ہو گئی، آرائش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا ہے، یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دینے کے بعد فرمایا یہ میری اور انبیاء کی مثال ہے، فرمایا یہ قصر انبیاء ہے، یہ نبوت و رسالت کا محل اور قصر ہے، اور فرمایا وہ جو خالی اینٹ کی جگہ ہے، فرمایا وہ تمہارا نبی ہے۔ میں آیا اور آ کر میں نے نبوت و رسالت کو مکمل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی آتا رہا، کوئی کسی زمانے کا نبی ہے، کوئی کسی علاقے کا نبی ہے، فرمایا کوئی کسی قبیلے کا نبی ہے، فرمایا تمہارے نبی کو سنیے گا، بخاری اور مسلم کی کلمات پڑھو، فرمایا تمہارے نبی کو اللہ نے کسی قبیلے کا نبی نہیں بنایا، کسی زمانے کا نبی نہیں بنایا، کسی علاقے کا نبی نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ خلقت وبعثت الی الخلق تاما، لوگوں کی طرف نہیں بلکہ تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تمام مخلوق کی طرف۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور نذیر بن کر آئے، حضور رحمت بن کر آئے، کس علاقے کے لیے، قبیلے کے لیے، فرمایا نہیں بلکہ عالمین کے لیے اللہ نے ان کو نذیر بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، امت مکمل ہو گئی، آخری امت کنتم خیر امت اخرجت للناس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا کہ آخری امت آخری رسول کے ساتھ ہے، فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ میں نے بخاری کی حدیث پاک پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ کس نے کھڑا کیا؟ حضور 14 مرتبہ 14 نمازیں پڑھائی حضور کی زندگی کے اندر۔ مرو ابا، بخاری کے الفاظ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن فرمایا کہ
انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، اصحاب ہیں، نبی میرے بعد کوئی، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ جس ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا ہو، اگر نبی ہونا ہوتا تو ان کو بلایا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں فرمایا میرا عمر جن راہوں سے گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، اس کے دل پر سکینے کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا عمر کا جو مشورہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس پر قرآن کو نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرے عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبقری بنایا ہے، میرے عمر جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے عمر کو نبوت دی جاتی، لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے پھرتے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، حضور نے فرمایا، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے غزوے پر، مولا کائنات کو مدینہ منورہ کے اندر حاکم بنا کے رکھا۔ مولا کائنات رونے لگی، یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں پر نگران بنا کر جا رہے؟ حضور نے فرمایا میں ایسے ہی جا رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے۔ فرمایا میں بھی تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، مجھ پر نبوت و رسالت کا۔ ارے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھو، سیدنا عمر فاروق کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، مولا کائنات کی شان کو دیکھو، حسنین کریمین کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، لیکن حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پردہ فرمایا، حضور نے پہلے بتا دیا، فرمایا سلاسون کذابون، فرمایا 30 جھوٹے لوگ آئیں گے۔ فرمایا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی کیا کہے گا، فرمایا کسی کی بات پر یقین نہ کرنا۔ مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا اور مسلمہ کذاب نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، عثمان غنی مولا کائنات موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو تیار کر لیا۔ فرمایا بدری صحابی ہو، کوئی بھی صحابی ہو، تمام تخصیصات ختم ہو گئی، نکل پڑو۔ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ آ گیا، ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، صحابہ کرام حفاظ بھی نکل پڑے، علماء بھی نکل پڑے، بدری بھی نکل پڑے۔ اتنی بڑی گمسان کی جنگ ہوئی، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 حفاظ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سب شہید ہو جائیں، لیکن ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، مہر ختم نبوت ہے، تاجدار ختم نبوت ان کا ہونا ہے، فرمایا اس پر حرف نہیں آنے دیں گے چاہے ہم سب ختم کیوں نہ ہو۔ یہ کردار ہے، یہ منصب ہے، یہ جو آج منایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے، ہم تو تقریریں کر کے منا رہے ہیں، آپ تقریریں سن کے منا رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے مارا۔ 70 صحابہ کرام، وہ صحابہ انہوں نے کیسے قرآن کو حفظ کیا؟ قرآن اتر رہا ہے وہ قرآن کو یاد کر رہے ہیں، وہ سند تھے، ان کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، لیکن وہ حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو گئے، حضور کی خاتمیت کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ حضرات گرامی، جس زمانے کے اندر، جس وقت کے اندر بھی کوئی مشکل ترین حالات آئے، جس وقت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ کیا، حضور کے جانثار صحابہ کرام میدان میں کھڑے ہو گئے۔